شیخ الہند کی، اس میں مولانا آزاد رابطہ تھے بنگال کے ریولوشنری کے ساتھ، اور اس کو انہوں نے کبھی گیو اپ نہیں کیا، گیو اپ نہیں کیا، لیکن اسلام بنیاد بن گیا۔ اور مولانا شیخ الہند مولانا محمود حسن صاحب نے کہا کہ ہم نے قرآن کو مولانا آزاد کی تحریروں سے سمجھا، اور یہیں پر یہ وہ تضاد ہے کہ ایک طرف تو ہمیں کانگریس کے ساتھ چل کر سیکولر بنیادوں پر جد و جہد میں حصہ لینا ہے، دوسری طرف اسلام کو ایز این آلٹرنیٹیو دیکھنا ہے، اور یہ تضاد مستقل چلتا ہے۔ دارالمصنفین اور ندوۃ المصنفین ان کی تصنیفات میں یہ دیکھیے بڑی عمدہ آپ نے بات کی ہے، اور میں آپ دونوں سے پوچھوں یہ تضاد ہے یا یہ کمپلیکس کانسیپٹ ہے جس کے تحت آپ دنیا کو بالکل ایک نئے پیراڈائم سے دیکھ رہے ہیں؟ تو آپ بتائیے نا اس کے بارے میں۔ اس کو تضاد بھی کہا جا سکتا ہے، لیکن اس کے لیے بہترین لفظ یہ ہے کہ مسلمان اپنی مسلم آئیڈینٹی کو باقی رکھتے ہوئے ایک ملٹی کلچرل سوسائٹی میں، یا پھر یہ کہیے کہ ایک ایسی سوسائٹی میں جہاں نان مسلم اکثریت میں ہیں، پولیٹیکل الائنس کیسے ان کے ساتھ ہو سکتا ہے، اس کی کشمکش ہو رہی ہے۔ اس کو آپ تضاد نہیں کہہ سکتے، کیونکہ پہلے مسلمانوں کو مسلمان آپ باقی رکھیں گے، اسلام کی صحیح تعلیم انہیں ملنا چاہیے، شاعر اسلام اور اسلامی تعلیم کے ساتھ عملی طور پہ وہ مسلمان ہوں اور فکری طور پہ مسلمان ہوں۔ دنیا کی دوسری تحریکیں وہاں چل رہی ہیں، ادب میں ترقی پسند تحریک آ رہی ہے، پھر انقلابات آ رہے ہیں، ثقافتی اور معاشی تحریکیں چل رہی ہیں، ان تحریکوں سے مسلمان متاثر ہو رہے ہیں، ان کو کیسے ان سے بچایا جائے۔ اس میں مولانا مودودی بھی ساتھ آ رہے ہیں، جمعیت علماء کے لوگ بھی آ رہے ہیں، مولانا ابوالکلام آزاد بھی موجود ہیں۔ تو مسلمانوں کو پہلے ان کی آئیڈینٹی کو مسلمان باقی رکھتے ہوئے پھر آزادی کے لیے سیکولر انداز سے اور آئینی طور پہ کیسے وہاں دو آزادی کے اب دو تصور وہاں گئے، ایک بزور شمشیر آزادی حاصل کرنے کا شیخ الہند کا تصور ہے، ریشمی رومال کی تحریک ہے، یہاں تک کہ ہتھیار بھی جو ہے بنگال میں آ چکے ہیں اس میں، اور شیخ الاسلام اور جو ہے ادھر روس اور پھر ترکی سے جو ہے الائنس کے ساتھ ادھر سے حملے کی تیاری کر رہے ہیں۔ تو ابھی تک 1920 آ رہا ہے، 1920 تک دونوں تصورات وہاں ہیں کہ آئینی طریقے سے آزادی حاصل کرنے کا تصور ہو اور پھر بزور شمشیر۔ تو مولانا آزاد دونوں کے درمیان میں لنک ہے، لیکن اب مولانا آزاد کا رخ جو ہے وہ آئینی تحریک کی طرف ہو رہا ہے۔ جب آئینی تحریک کی طرف اب بڑھ رہے ہیں، یعنی نان وائلنس کے ساتھ، کہ نان وائلنس کا تصور تو 1903 میں آ گیا تھا۔ مولانا برکت اللہ بھوپالی نے ایک مضمون یہاں نیو یارک میں بیٹھے لکھا تھا، وہ مضمون بھیجا انہوں نے ان کو، مولانا حضرت موہانی کو بھیجا، حضرت موہانی فارسی مضمون کو اپنے اردو مولا اردو پڑھتا تھا نا ان کا، اس میں وہ چھاپا، تو اس میں اردو، تو اس میں نان کوآپریشن کی پوری تحریک موجود ہے اس کے اندر۔ لیکن یہ بتائیے کہ جس وقت یہ ٹرانسفارمیشن ہوتی ہے ان کی، اس کا آپ ذکر کر رہے ہیں، تو صرف ان کی پالیٹکس چینج نہیں ہوتی، لگتا ہے ان کی جو اپنی ایک مذہبی کانسیپٹ ہے، ان کی تھیولوجیکل جو انڈرسٹینڈنگ وہ چینج ہوتی ہے، اور یہاں پہ مولانا پھر انووک کرتے ہیں وحدت الادیان کا تصور۔ وہ وحدت الادیان کا تصور کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ کیونکہ وحدت الوجود کی بات، وحدت الشعور کی بات تو صوفیہ بہت عرصے کرتے رہے ہیں، بہت کم لوگوں نے وحدت الادیان کی بات کی ہے، کیونکہ وحدت الادیان پھر وہ فنڈامنٹل سٹرکچر بن جاتا ہے جس پہ وہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم تمام مذاہب کے لوگوں کے ساتھ نہ صرف رہ سکتے ہیں بلکہ مل کے کام کر سکتے ہیں۔ اور اس کے پھر جو اثرات ہیں دارالاسلام اور دارالحرب کے تھیوری کے لیے، اس کی بات ہم بعد میں کرتے ہیں۔ پہلے یہ بتائیے کہ وحدت الادیان کا ان کا تصور ہے وہ کیسے تھا، آپ دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، وحدت الادیان کے تصور میں تو یہ اگر یہ کہیں کہ سارے مذاہب خدا کی طرف لے جاتے ہیں، کیونکہ آپ کو وہاں دیکھنا پڑے گا، محمد بن قاسم جب ہندوستان میں آیا تھا تو خلیفہ نے محمد بن قاسم کو خط لکھا تھا کہ ہندو اہل کتاب ہیں، ان کے ساتھ وہی سلوک کیا جائے۔ اور یہ بشمبر ناتھ پانڈے نے اپنی ایک تقریر میں مولانا فخر الدین علی احمد صاحب میموریل تقریر میں انہوں نے اس کو کوٹ کیا ہے، پانڈے صاحب نے، کہ ان کو یہ کہا تھا کہ ان کے مندر نہیں گرائے جائیں، ان کے مندروں کے ساتھ وہی تصور، وہی رویہ اپنایا جائے جو گرجا اور سینیگاگ کے متعلق ہوتا ہے، کیونکہ یہ اسی طرح سے اہل کتاب ہیں۔ یہ خلیفہ کا خط ہے اور اس نے علی اعلان محمد بن قاسم نے اعلان کیا ہے۔ اب اس کے بعد اب ہمارے تصورات میں تبدیلیاں واقع ہو رہی ہیں۔ ہندوستان کے علماء نے ان کو کافر کا وہ کیا،
اہل کتاب سے ان کو ہٹا دیا گیا، کیونکہ برہمانیت کو سامنے رکھ کے انہوں نے ہندو مذہب کو پڑھا۔ ہندو مذہب کو برہمانیت سے ہٹا کے وید کے ذریعے سے پڑھا نہیں گیا تھا، اگر پڑھے جاتے تو خلیفہ کو اس فیصلے کو ہوتا۔ تو اب مولانا آزاد اس طرف جا رہے ہیں۔ ایگزیکٹلی اور اس کے جانے سے پھر بتائیے کیا ہوتا ہے؟ مطلب اس کے جانے سے ہندوستان کی جو مسلمان سیاست ہے اس میں لگتا ہے فوراً 2 کیمپ بن جاتے ہیں۔ پہلے بھی 2 کیمپ، کئی قسم کے کیمپس تھے، لیکن ایک نیا کیمپ وجود میں آتا ہے۔ ایک وہ جو سر سید کے حوالے سے مسلم لیگ کی پالیٹکس میں ریفلیکٹ ہوتا ہے، اور ایک جو اپنا جو ہے جمال الدین افغانی اور اپنا آزاد کے حوالے سے کانگریس کے مسلمانوں کی سوچ میں ریفلیکٹ کرتا ہے۔ تو اور اس میں یہ تھا کہ اس کے پھر بہت سی ریمیفیکیشنز ہیں آج کے دور کے ہندوستان کے مسلمان کے لیے اور ان کے رہنے کے لیے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ مولانا ابوالکلام آزاد نے ایک جگہ لکھا ہے، اگر جبرائیل امین اپنا قطب مینار پہ نمودار ہو کر مجھ سے کہیں کہ کل ہندوستان کو آزادی مل جائے گی بشرطے کہ ہندو مسلم اتحاد ختم ہو جائے، تو میں ایسے آفر کو ریجیکٹ کر دوں گا، کیونکہ اس کے رد کرنے سے صرف ہندوستان کے لوگوں کا نقصان ہوگا، لیکن ہندو مسلمان اتحاد کے نہ رہنے سے دنیا عالم انسانیت کا نقصان ہوگا۔ یہ جو فلسفہ آتا ہے، یہ جو ان کی پولیٹیکل تھیوری آف اے ملٹی ریلیجس اسٹیٹ بنتی ہے، اس کے نیچے پھر بات دھیان ہے۔ اور کس حد تک آپ کہیں گے کہ ان دونوں کے اپنا کمبینیشن سے جو ایک ٹریڈیشنل کانسیپٹ تھا دارالحرب کا اور دارالاسلام کا، ان کے درمیان پھر ایک نیا تھرڈ پوائنٹ وہ کریٹ کرتے ہیں دارالامن کا۔ اب دیکھیے اس میں اصل بات تو یہ دیکھنی ہے کہ جونپور کے علماء نے، بہت سے علماء نے ہندوستان میں، یعنی یہ مسلمانوں کو یہ فکر نہیں رہی ہندوستان میں کہ سربراہ مملکت کون ہے، اس کا مذہب کیا ہے۔ جب تک کہ سوسائٹی کے اندر اسلامی شریعت پر عمل کرنے کی پوری آزادی مسلمانوں کو باقی رہے، اس کو انہوں نے دارالامن کہا ہے، دارالاسلام کہا ہے، دارالحرب نہیں تصور کیا۔ چنانچہ مراٹھاؤں کا جب غلبہ ہو گیا تھا تو پوچھا گیا تھا ان سے، مسلمانوں سے، کہ کیا یہ مراٹھے جو ہے وہ قاضی کو اپائنٹ کرنے دیتے ہیں، ان سے اجازت لینی پڑتی ہے، پورے اسلامی عبادات وغیرہ پہ کوئی خدغن نہیں ہے، تو کیا یہ کافروں کی حکومت ہے، یہ دارالحرب ہے یا دارالامن دارالاسلام ہے؟ تو جونپور کے علماء نے اس پہ فیصلہ دیا تھا کہ ان کے خلاف جہاد کرنا ناجائز ہے، کیونکہ یہ مسلمانوں کو اپنے مذہب پہ عمل کرنے کی پوری آزادی ہے۔ اس کے برخلاف اکبر کے بارے میں جب یہ سوال کیا گیا تھا کہ اکبر نے اپنے دربار میں دین الہی کے ساتھ ساتھ انہوں نے اسلام کو مسخ کیا، ہندوازم کو مسخ کیا، نہ صرف مسخ کیا بلکہ انہوں نے بہت ساری ایسی چیزوں کو جو ناجائز تھیں، حرام تھیں اسلامی نقطہ نظر سے، ان کو حلال قرار دیا انہوں نے۔ تو ان سے پوچھا گیا تھا کہ ایسے چاہے مسلمان ہونے کے باوجود ایسے حاکم کے خلاف جہاد کرنا جائز ہے، یہ علماء نے فتویٰ دیا تھا۔ تو مسلمانوں کا یہ رویہ رہا ہے کہ پولیٹیکل الائنس کرنے کے لیے یہ برسوں سے تیار ہیں۔ اس میں ہندو مذہب میں اور اسلام میں کیا فرق ہے اور کس طرح سے یہ دونوں مذہب ایک خدا کی طرف جا رہے ہیں، ان سے نہیں، مذہبی کوآپریشن کا تصور ہے جس کو آپ وحدت الادیان کے نام سے یاد کر رہے ہیں۔ تو پولیٹیکل الائنس کے لیے ایک دوسرا تصور ہے کہ جو ہندوؤں سے مل کر پولیٹیکل الائنس کر کے رہنے کا جو تصور تھا کہ اگر آپ ہندوستان کی جو آبادی کو تلاش کریں تو اس میں سکھ، عیسائی، راجپوت اور مراٹھوں کو رکھیں، تو ان کی کمبائن آبادی کے مقابل میں مسلمان میجورٹی میں ہے۔ میجورٹی ہندوؤں کی اسی وقت بنتی ہے جب آپ اس میں بیکورڈ کلاسز اور ہریجن کو شامل کریں، اس سے پہلے مسلمان میجورٹی نہیں بنتی۔ تو یہ کہا کہ پولیٹیکل الائنس کے لیے اگر یعنی منو شاستر کو ماننے والوں کے ساتھ ہریجن ووٹ ڈال سکتے ہیں تو قرآن کے ماننے والوں کے ساتھ ہریجن کیوں ووٹ نہیں ڈال سکتے؟ لیکن یہ بتائیے کہ صرف الائنس تھا اپنا انڈر گراؤنڈ یہ تحریک چل رہی ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہندوستان میں مسلمان ہندو ایک پولیٹیکل الائنس کے ساتھ ایک حکومت بنا کے رہ سکتے ہیں۔ اس کے بیک گراؤنڈ میں یہ تصور کام کر رہا ہے کہ یہ جو طبقہ بہت بڑا جس کو بعض بات جو ہے 35% طبقہ کہا جاتا ہے، یہ دونوں اس میں ووٹ ڈال سکتا ہے۔ محترم فاروق صاحب، لیکن یہ بتائیے کہ یہ بات جو آپ نے بڑی ڈیٹیل میں بتائی ہے، یہ محض ایک سیاسی حکمت عملی کا حصہ تھی یا اس کے تحت النشین ان کا ایک زیادہ فنڈامنٹل بیسک ہیومنسٹک ویو کام کر رہا تھا جو تمام مذاہب کو ایک دیکھتا ہے، تمام عالم انسانیت کو ایک دیکھتا ہے، اور خاص طور پہ یونیسکو کے سامنے جو تقریر کی تھی مولانا نے اپنا دا کانسیپٹ آف مین ان ایسٹ اینڈ ویسٹ، اس کے اندر جو انہوں نے کہا تھا کہ آپ کے پاس بڑی خوبصورت تصورات ہمارے پاس ہیں
اور آنے والے دور کا نیا انسان وہ ہوگا جو ان دونوں کو کمبائن کرتا ہے. تو یہ